بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ بینک میں جاب کرتی تھی۔ اس کا شوہر معمولی ملازم تھا۔ جب اچانک ملائکہ کو کینسر ہو گیا اور ملائکہ بستر سے لگ گئی، گھر کے حالات بہت بگڑنے لگے تو ملائکہ کی بیٹیاں بھوک سے رونے لگی۔ اس کا شوہر کھانا لینے گیا پر واپس نہیں آیا۔ کچھ روز بعد ملائکہ کا انتقال ہو گیا اور ملائکہ کے رشتہ دار نے بچیوں کو کوٹھے پر بیچ دیا۔ جب بچی جوان ہوئی تو کوٹھے والی اسے امیر سیٹھ کے گھر بیچ دیا۔ امیر سیٹھ جیسے ہی اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، چیخ پڑا، کیونکہ آج وہ ایک دفعہ پھر کسی اور کے رحم و کرم پر تھی، مگر یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا۔ وہ اسی لمحے کو پہلے بھی جیتی رہی تھی، جب اس کی ماں بستر پر آخری سانسیں لے رہی تھی، جب اس کا باپ 2 وقت کی روٹی کا وعدہ کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، جب بھوک سے تڑپتی اس کی بہنیں اس کی گود میں سے سکتی تھی، اور جب ان کے اپنوں نے ان کے جسم کا موہ لگا کر انہیں کوٹھے کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن چکی تھی اور نیلو اس قید خانے کی سردار تھی۔ یہ راستہ واپسی کا نہیں تھا بچی۔ نیلو کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آج کے بعد تم کسی کے لیے صرف ایک عورت نہیں رہو گی، تم ایک سودا بن چکی ہو۔ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے گاڑی رک چکی تھی۔ اندر سونے اور ریشم میں لپٹی دنیا تھی، اور باہر وہ جو اب صرف ایک قیمت بن چکی تھی۔ دروازہ کھلا، چلو اندر، نوکر نے سخت آواز میں کہا۔ الینا نے سر اٹھایا، مگر وہ خالی نظروں سے دروازے کے اندر جھانکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو روشنی نے اسے لمحہ بھر کے لیے چونکا دیا۔ یہ دنیا جسے وہ صرف امیروں کے خوابوں میں دیکھتی تھی، آج حقیقت کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چمکتے قالین، قیمتی کرسٹل گلاسز، اور ایک دنیا جو دولت کی طاقت پر سانس لیتی تھی۔ اور بیچ میں بیٹھا تھا وہ آدمی سیٹھ جو اس وقت ایک باز کی طرح اپنے شکار کو تول رہا تھا۔ بالآخر تم آ ہی گئیں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے انداز میں شکاریوں جیسی درندگی تھی۔ الینا نے ایک سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا۔ کیوں خاموش ہو؟ نیلو نے تمہیں زیادہ باتیں کرنا نہیں سکھایا کیا؟ سیٹھ نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ الینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، کچھ وقت میں تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ یہاں تمہاری خاموشی کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ الینا کے چہرے کی جانب بڑھایا اور یکدم کمرے میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ سیٹھ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جو انسانی آنکھوں کے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی سانس بے ترتیب ہونے لگی اور قدم زمین پر جمنے لگے۔ اس نے پھر سے الینا کی جانب دیکھا۔ یہ ناممکن ہے۔ سیٹھ کی چیخ کمرے میں گونج گئی۔ سیٹھ زمین پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف پھیل چکا تھا۔ الینا نے نظریں جھکا لی اور پہلی دفعہ اس کے ہونٹوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ ابھری۔ اور آج کی رات الینا نے خود کو بچنے سے انکار کر دیا۔ ملائکہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کینسر کی بیماری نے اسے نچوڑ لیا تھا، اور اب وہ بس اپنی تینوں بیٹیوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ ان کا کیا ہوگا۔ اس کا شوہر بہت پہلے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور رشتہ دار بھی ایسے غائب ہوئے جیسے وہ بھی ان کی زندگی کا حصہ ہی نہ رہے۔ چھوٹے سے کمرے میں بھوک سے بلکتی بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی الینا ان سب کو تسلی دے رہی تھی، مگر خود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ برا ضرور ہوگا۔ رات کے کسی پہر ملائکہ آخری سانس لی، اور اس کے ساتھ ہی تینوں بہنیں یتیم ہو گئیں۔ محلے والوں نے ایک رسمی سا جنازہ پڑھایا اور سب واپس اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو گئے، مگر ان معصوم بچیوں کی زندگی وہیں رک گئی۔ پھر وہ دن آیا جس کا خوف الینا کو ہمیشہ سے تھا۔ ماموں، جو ان کا سب سے قریبا رشتہ تھا، ان کے گھر آیا، مگر وہ مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مہربانی نہیں تھی جو ایک یتیم بچی اپنے سرپرست میں دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھو، تم لوگوں کے لیے یہاں کچھ نہیں بچا، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں نے تم لوگوں کا بندوبست کر دیا ہے، ایک اچھی جگہ جا رہی ہو۔ کہاں ماموں؟ الینا نے گھبرا کر پوچھا۔ بس چلو، زیادہ سوال مت کرو۔ تینوں بچیوں کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہ راستے میں ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ الینا کی چھوٹی بہنیں ڈر کے مارے رو رہی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی ایک بڑی پرانی حویلی کے سامنے رکی۔ ایک عورت دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ یہ لڑکیاں تمہاری ہوئی، نیلو بیگم، ماموں نے کہا، اور بنا پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ نیلو آگے بڑھی اور تینوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر سر ہلایا۔ یہ دونوں تو عام سی ہے، مگر یہ بڑی والی۔ وہ الینا کے نزدیک آئی اور اس کی چن کو پکڑ کر زبردستی اوپر کیا۔ اس میں کچھ خاص ہے۔
अलीना ने नीलो का हाथ झटकती, इसमें कुछ खास है। अलीना ने नीलो का हाथ झटकती और पीछे हटी। नीलो हंसी, बागी हो, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब सीधे हो जाते हैं। अलीना ने अपनी बहनों को देखा जो खौफजदा होकर सिसक रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि ये जगह कोई आम जगह नहीं। रात होते ही नीलो ने दोनों छोटी बच्चियों को किसी के हवाले कर दिया, मगर अलीना को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां सब कुछ चमकदार और वक्ती था, मगर अलीना को वह जगह किसी जेल से कम महसूस नहीं हो रही थी। दरवाजा बंद हो गया और वह घबरा कर बेड के किनारे बैठ गई। ये कहाँ ले आए हो मुझे? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह नीलो कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम खुश नसीब हो लड़की, तुम आम नहीं, तुम्हें खास बनाने के लिए रखा गया है। अलीना ने सख्त लहजे में कहा, मुझे जाने दो। नीलो का चेहरा एक लम्हे को सख्त हुआ, मगर फिर वो हंसी। अब ये मुमकिन नहीं बेटी। कई दिन गुजर गए, मगर नीलो ने उसे बाकी लड़कियों के साथ नहीं रखा। वो उसे बचा कर रख रही थी, शायद किसी बड़े मकसद के लिए। अलीना समझ चुकी थी कि वो जो भी था अच्छा नहीं था। फिर वो रात आई जब नीलो ने उसे कमरे में बुलाया। तुम्हारे नसीब का फैसला हो चुका है लड़की, नीलो ने अलीना को कहा। अलीना कहने लगी, क्या मतलब? अलीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल रात तुम एक खास मेहमान के साथ रहोगी। अलीना की सांस अटक गई। नहीं, नीलो ने उसे घूरा। यहाँ इनकार की इजाजत नहीं। अलीना को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो भाग नहीं सकती थी, छुप नहीं सकती थी, और मदद मांगने वाला भी कोई नहीं था। अगली रात उसे खास लिबास पहनाया गया और गाड़ी में बिठाकर एक बड़ी हवेली ले जाया गया। दरवाजे पर एक लंबा मगरूर शख्स खड़ा था। ये है रुहेल मलिक। ये शख्स तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। रुहेल ने एक नज़र अलीना पर डाली और बेनियाजी से कहा, अंदर भेज दो। अलीना का दिल डूबने लगा। ये वो लम्हा था जिससे वो हमेशा डरती थी। कमरे में आकर वह एक कोने में दबक गई। रुहेल ने शराब का गिलास मेज पर रखा और करीब आया। तुम लोग सब एक जैसे ही होते हो, उसने सर्द लहजे में कहा। अलीना ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। रुहेल हंसा। छोड़ दूं? मैंने पैसे दिए हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि छोड़ दूं? अलीना ने आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये क्या कर रही हो? रुहेल ने हैरानी से पूछा। अलीना कहने लगी, मैं अल्लाह से मदद मांग रही हूँ। रुहेल का हाथ वहीं पर रुक गया और उसने गौर से अलीना को देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर वो पीछे हट गया और सख्त लहजे में बोला, निकल जाओ मेरे कमरे से। अलीना ने आंखें खोलकर हैरत से उसे देखा। अभी जाओ नीचे। नीलो हैरान थी। इतनी जल्दी वापस? रुहेल ने सख्त लहजे में कहा, ये लड़की मेरे मतलब की नहीं। नीलो ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। ये कैसे हो सकता है? अलीना ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो ये जंग और शिद्दत इख्तियार करने वाली थी। नीलो का दिमाग साइंस सही कर रहा था। ये पहली दफा हुआ था कि किसी ने उसकी पसंद की गई लड़की को ठुकरा दिया था। वो रुहेल मलिक को बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिश के रास्ते में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करता था। मगर आज उसने अलीना को एक नज़र देखने के बाद ही मुस्तरद कर दिया था। अलीना को वापस कोठे पर लाया गया, मगर उसका दिल खौफ और शुक्र के मिले जुले जज्बात से बोझल था। वो जानती थी कि नीलो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कमरे में ले जाकर नीलो ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर खींच लिए। तूने आखिर ऐसा क्या किया कि वो तुझे छोड़कर चला गया? अलीना ने होंठ बींच लिए, मगर कुछ नहीं कहा। नीलो ने गुस्से में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। याद रख, तुझे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। अगर रुहेल ने नहीं लिया तो कोई और लेगा। अलीना ने सख्त लहजे में कहा। मैं किसी की नहीं हूँ, मैं अपनी हूँ। नीलो तंजिया हंसी। यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती लड़की। अलीना ने आंखें बंद कर ली और उसकी सांस तेज हो रही थी, मगर वो खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी जानब रुहेल मलिक अपनी जिंदगी में पहली दफा उलझन का शिकार था। वो अपने वसी और इस ऑफिस के शीशे के पीछे बैठा शहर की रोशनियों को घूर रहा था। उसके हाथ में वही विस्की का गिलास था जो उसने उस रात अलीना को देखने के बाद छोड़ दिया था। मैंने उसे क्यों नहीं हाथ लगाया? वो बड़बड़ाया। रुहेल मलिक के लिए औरतें सिर्फ एक तफरीह थी, मगर उस लड़की की आंखों में कोई ऐसा डर था जिसने उसे रोक दिया था। ये लड़की आम नहीं है। वो बेचारी से कुर्सी से उठा। नीलो को एहसास हो गया था कि रुहेल ने अलीना को एक लम्हे में मुस्तरद नहीं किया, बल्कि कुछ था जो उसे रोक रहा था। इसीलिए वो अब दूसरा कदम उठाने वाली थी। 2 दिन बाद नीलो ने अपने सबसे ज्यादा मालदार ग्राहक को फोन किया। मेरे पास तुम्हारे लिए खास चीज है, उसने नरम मगर जहरीले लहजे में कहा। वाकई? दूसरी जानब से हंसी सुनाई दी। एक ऐसी चीज जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अलीना को तीसरे दिन खबर मिली कि उसे फिर से किसी आदमी के पास भेजा जा रहा है। उसका खून खुश हो गया। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने खुद को दीवार से लगाते हुए सोचा। रात होने को थी और वो जानती थी कि नीलो के आदमी किसी भी वक्त उसे ले जाने के लिए आ सकते हैं। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर कैसे? उसी लम्हे दरवाजा खुला और नीलो अंदर आई। तैयार हो जाओ। अलीना ने नफरत से उसे घूरा। मैं नहीं जाऊंगी। नीलो मुस्कुराई। तुम्हारे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्ची। अलीना की आंखें आंसुओं से भर गई।
اللہ مجھے بچا لے۔ دوسری جانب روہیل کو عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ کسی کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور اس کا دماغ بار بار اسی لڑکی کی جانب جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ پھر اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک میسج آیا۔ سر، نیلو نے آج رات الینا کو کسی دوسرے آدمی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روہیل ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اس میسج کو دوبارہ پڑھنے لگا۔ نیلو نے آپ کے بعد اسے ایک اور گاہک کے لیے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو واقعی دلچسپی نہیں تو کوئی اور لے جائے گا۔ روہیل کے اندر کچھ ابلنے لگا تھا۔ میں نے اسے چھوڑا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے برباد ہوتے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور اپنے خاص آدمی کو فون کیا۔ گاڑی نکالو ابھی۔ ادھر نیلو کے آدمی الینا کو لینے آ گئے تھے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ الینا نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر اس دنیا میں معجزے کہاں ہوتے ہیں۔ پھر اچانک باہر شور مچ گیا۔ دروازہ زور سے دھڑم سے کھلا اور نیلو کا ایک آدمی ہانپتا ہوا اندر آیا۔ بیگم صاحبہ، روہیل ملک آ گیا ہے۔ نیلو حیران ہو گئی۔ کیا؟ الینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ نیلو نے غصے سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر قدموں کی بھاری آواز سنائی دی اور پھر روہیل اندر آ چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نیلو نے ہنسی دبا کر کہا، اب کیا لینے آئے ہو ملک صاحب؟ روہیل نے سخت لہجے میں کہا، یہ لڑکی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ نیلو نے غصے سے کہا، تم نے خود اسے مسترد کیا تھا، اب تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ روہیل نے ایک نظر الینا پر ڈالی جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فرق پڑتا ہے کیونکہ میں نے کبھی کسی کو خود سے زیادہ طاقتور نہیں سمجھا تھا اور شاید پہلی دفعہ میں نے اپنی طاقت کسی کے لیے استعمال کرنی ہے۔ الینا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ میں یہاں آیا تھا۔ یہ لڑکی آج سے میرے ساتھ رہے گی۔ نیلو کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ملک، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ مگر الینا کے لیے آج کی رات زندگی اور موت کے بیچ کا فرق ثابت ہونے والی تھی۔ الینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیلو کے قید خانے سے نکل تو آئی تھی، مگر کیا واقعی آزاد ہو گئی تھی؟ روہیل کے آدمیوں نے اسے حویلی میں لا کر ایک الگ کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ کمرہ کوٹھے کے کسی بھی حصے سے بہت مختلف تھا۔ ہر چیز قیمتی اور شاندار تھی، مگر یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو باہر راہداری میں ایک نوکر کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں بی بی جی؟ الینا رک گئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، نوکر نے سر جھکا کر کہا۔ باس نے حکم دیا ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہ دیا جائے۔ اس کا دل دھک سے کہہ گیا، تو میں قید میں ہی رہی، جگہ بدل گئی مگر حال وہی ہے، اس نے خود سے کہا۔ دوسری جانب روہیل نے اپنے آفس میں بیٹھا غصے سے سگاڑ کی کش لے رہا تھا۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب نہیں ملا۔ الینا اس کے لیے ایک عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ اسے خرید سکتا تھا، اسے اپنے اصولوں کے مطابق جھکا سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ الینا کو خریدنا ناممکن نہیں۔ وہ لڑکی، وہ مجھے کیوں چین نہیں لینے دے رہی؟ رات کا وقت تھا۔ الینا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور روہیل اندر آیا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ الینا نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ میں نے تمہیں نیلو سے بچایا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ الینا نے گہری سانس لی۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے۔ روہیل نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، کیا؟ آزادی۔ روہیل چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، یہ ممکن نہیں۔ الینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیوں؟ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، تم نے مجھے کیوں زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہے؟ روہیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ تمہارا وہاں واپس جانا ممکن نہیں اور میں تمہیں کسی اور کے ہاتھ لگنے نہیں دوں گا۔ الینا نے بے بسی سے کہا، مگر میں تمہاری چیز نہیں ہوں۔ روہیل ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، یہ فیصلہ وقت کرے گا، اور باہر نکل گیا۔ اگلے روز رحیلہ بیگم کو جب پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ غصے میں حویلی پہنچی۔ روہیل نے بے نیازی سے ماں کی جانب دیکھا اور سگار کا کش لے کر کرسی پر ٹیک لگا لی۔ ہاں، وہ لڑکی یہاں ہے۔ رحیلہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک بازارو لڑکی کو اس حویلی میں لے آئے ہو، یہ ہماری خاندانی عزت کے خلاف ہے۔ روہیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کون سی عزت ماں؟ وہ جو پیسوں اور طاقت کے بلبوتے پر قائم ہے۔ مت بھولو کہ تمہاری جڑیں کہاں ہیں۔ ہائے روہیل، رحیلہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی۔ روہیل نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، اگر کوئی چیز مجھے برباد کر سکتی ہے تو وہ میری اپنی کمزوریاں ہیں، کوئی لڑکی نہیں۔ رحیلہ بیگم نے غصے سے پیر زمین پر مارا۔ میں اسے یہاں ایک لمحہ بھر برداشت نہیں کر سکتی، ابھی کے ابھی اسے نکالو۔ روہیل کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا، مگر آج وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ رحیلہ بیگم نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تمہارے لہجے میں یہ سختی کیوں ہے روہیل؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس سے کوئی لگاؤ ہو گیا ہو؟ روہیل کے چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سا تاثرات بڑھا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں،
مگر وہ اس گھر سے تب ہی جائے گی جب میں چاہوں گا۔ رحیلہ بیگم نے اپنی انگلی اٹھا کر سختی سے کہا، اگر وہ اس گھر میں رہی تو میں تمہیں اپنی دولت سے آگ کر دوں گی۔ روہیل نے ایک پل کے لیے ماں کو گھورا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ جو مناسب لگے کر لیجیے گا۔ رحیلہ بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب روہیل نے ان کی کسی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے اپنی نظروں میں واضح دھمکی چھوڑ گئی۔ دوسری جانب علینا یہ سب دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی زندگی میں نفرت یا بربادی کی وجہ بنے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ روہیل جیسے آدمی سے اجازت لینا بے وقوفی ہوگی، اسے خود ہی کوئی راستہ نکالنا۔ اسی رات وہ چپکے سے اپنا دروازہ کھول کر باہر نکل کر جیسے ہی راہداری پار کرنے لگی، ایک گہری آواز سنائی دی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ رک گئی۔ روہیل دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نگاہیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، علینا نے ہمت کر کے کہا۔ روہیل نے آہستہ سے قدم بڑھایا، اس کی نظریں جیسے علینا کی روح تک اتر رہی تھی۔ میں نے تمہیں نیلوں کے چنگل سے نکالا اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں یوں جانے دوں گا؟ علینا کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ تم نے مجھے نیلوں سے بچایا تھا، مگر قید کرنے کے لیے نہیں۔ روہیل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ گہری اور خطرناک تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں باہر جانے دوں گا جہاں نیلوں کے آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہوں؟ علینا کانپ گئی۔ میں خود کو سنبھال لوں گی جیسے اس دن سنبھالا تھا۔ علینا تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم بہت بہادر ہو علینا، مگر اس دنیا میں بہادری سے زیادہ طاقت کام آتی ہے، اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ علینا نے مٹھیاں بیچ لیں اور کہا، تمہارے پاس طاقت ہے مگر رحم نہیں۔ روہیل ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ رحم، وہ ہنسا، یہ لفظ میری زندگی میں کبھی نہیں تھا، مگر تم نے مجھے نیلوں کے حوالے بھی نہیں کیا۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ روہیل کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ کیوں روہیل؟ علینا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر روہیل نے آہستہ سے کہا، شاید کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ چیز دیکھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ علینا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا روہیل نے نظریں جھکائی، جیسے خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم آزاد ہونا چاہتی ہو علینا؟ علینا کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ ہاں روہیل۔ روہیل نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، پھر خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ علینا ساکت رہ گئی۔ تب تک تم کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ کہہ کر روہیل اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا، جبکہ علینا وہیں کھڑی بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر علینا کی آنکھوں سے نیند کو دور تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے اس حقیقت کا احساس دلوا رہا تھا کہ وہ ابھی بھی کسی اور کی مرضی کے تابع تھی۔ پہلے نیلوں کی قید تھی، اب روہیل کا احسان۔ مگر فرق کیا تھا؟ آزادی تو اب بھی خواب تھی۔ روہیل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، پھر خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ مضبوط ہونا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ ایک ایسی لڑکی جسے ہر قدم پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ خود کو کس طرح بچا سکتی تھی؟ اسی سوچ میں گم وہ کھڑکی کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر شہر کی روشنیاں دور کہیں امید کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی روشنی تھی؟ دوسری جانب روہیل حویلی کی بالکنی میں کھڑا سگار کے کش لے رہا تھا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ خود کو لاکھ سمجھا چکا تھا کہ علینا اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے خود سے کہا، مگر فرق پڑا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے کسی لڑکی کو پیسے دے کر حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اسے نیلوں جیسے درندوں سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا، مگر وہ جواب سے بھاگ رہا تھا۔ اگلی صبح علینا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید بے بس نہیں رہے گی۔ اگر اسے یہاں قید رکھا جا رہا تھا تو وہ اس قید کو اپنی طاقت میں بدلنے کی کوشش کرے گی۔ اسی نیت کے ساتھ وہ باہر نکلی۔ نوکروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں تھی جہاں ہر چیز اس کے لیے نئی تھی۔ اسی وقت وہ رحیلہ بیگم کے سامنے آ گئی۔ تمہیں اجازت کس نے دی کہ تم اس گھر میں آزادی سے گم ہو؟ رحیلہ بیگم کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ علینا نگاہیں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر ضد تھی۔ یہ قید ہے، یہ گھر؟ رحیلہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، اور تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم یہاں ایک وقتی مہمان ہو۔ علینا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کوئی چیز نہیں جسے وقتی یا مستقل سمجھا جائے۔ رحیلہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو عام حالات میں جھک جائے۔ اگر تمہیں لگا کہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں جگہ بنا سکتی ہو تو تم غلط ہو۔ مجھے اس کی زندگی میں جگہ نہیں چاہیے، صرف سکون چاہیے۔ علینا نے دو ٹوک کہا۔ سکون؟ رحیلہ بیگم طنزیہ ہنسی۔ تم جیسی لڑکیوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ تمہارا ماضی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ علینا کے دل میں ایک خنجر سا جیسے چپ گیا ہو، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ میرا ماضی کیسا بھی ہو، میں اسے اپنے حال اور مستقبل پر قابض نہیں ہونے دوں گی۔ رحیلہ بیگم نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، پھر کہا، یہاں زیادہ امیدیں مت باندھو۔
اور آگے بڑھ گئی۔ روہیل سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف مسکراہٹ آئی۔ لڑکی میں ہمت تو ہے، مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہمت اسے بچا سکے گی؟ اسی روز نیلو نے اپنے آدمیوں سے خبر منگوائی۔ لڑکی ابھی تک وہی ہے اور لگتا ہے روہیل اسے کسی قیمت پر جانے نہیں دے گا۔ نیلو نے گہری سانس لی اور سگریٹ سلگا لی۔ ٹھیک ہے، اگر میں اسے حاصل نہیں کر سکتی تو میں اسے برباد کر دوں گی۔ شام کے وقت علینا نے پہلی دفعہ حویلی کے باغ میں قدم رکھا۔ وہ ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ یہ جگہ حسین تو تھی جیسے کسی اور دنیا کی ہو۔ یہ سب اتنا خوبصورت کیوں لگ رہا تھا؟ کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سب دیکھا ہی نہیں ہو۔ وہ فوراً پلٹی اور سامنے روہیل کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ لیے، نظریں اس پر جمائے ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روہیل نے کندھے اچکائے۔ یہ میرا گھر ہے علینا۔ علینا نظر چرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر روہیل نے اسے روک لیا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تم کہاں جاؤ گے؟ علینا کے قدم رک گئے۔ کہیں بھی، بس یہاں سے دور۔ روہیل نے گہری سانس لی۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہیں یہاں محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ محفوظ؟ ایک قید میں؟ قید؟ روہیل ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بچا کر تم پر ظلم کیا؟ علینا نے نظر جھکا لی۔ میں نہیں جانتی، مگر میں بس خود پر اختیار چاہتی ہوں۔ روہیل چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ علینا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ کچھ اور کہے بنا واپس چل دیا۔ اس رات نیلو کے آدمی نے حویلی کے قریب آ کر اپنے مالک کو فون کیا۔ سب کچھ تیار ہے۔ نیلو کی مسکراہٹ خطرناک تھی۔ بس اب ایک چال اور وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ختم۔ مگر نیلو نہیں جانتی تھی کہ کھیل صرف وہ نہیں کھیل رہی تھی، روہیل بھی تیار تھا۔ اور اس دفعہ اگر کسی نے علینا کی جانب دیکھا تو اسے خود سے پہلے زمین میں دفن ہونا پڑے گا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر حویلی کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ علینا بے چین تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ نیلو جیسی عورت اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کب اور کیسے۔ دوسری جانب روہیل اپنی بالکنی میں کھڑا سگار کے دھوئیں میں اپنے خیالات میں الجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی میرے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی؟ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ صرف ضد ہے۔ وہ ہمیشہ جیتنے کا عادی تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ علینا کو کسی اور کے ہاتھوں پر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور احساس سر اٹھا رہا تھا، ایسا احساس جو وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ سر، نیلو نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا ہے، وہ آج رات کوئی قدم اٹھانے والی ہے۔ روہیل کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ چوکیداروں کو خبردار کر دو اور اگر کوئی اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے زندہ نہ چھوڑو۔ فون بند کرنے کے بعد وہ سیدھے نیچے گیا۔ علینا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے جب دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ کون؟ جواب نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر پھر سے پوچھا، کون ہے؟ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دو نقاب پوش آدمی اندر داخل ہو گئے۔ علینا چیخنے ہی والی تھی کہ ایک آدمی نے اس کا منہ دبا دیا۔ اگر آواز نکالی تو تمہاری جان نہیں بچے گی۔ علینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ دوسری جانب روہیل حویلی کے صحن میں کھڑا اپنے آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا جب اچانک ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا۔ باس، وہ لڑکی! وہ روہیل کے دل میں ایک دھماکہ سا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ اندر آ چکے ہیں۔ روہیل کو آگے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا۔ علینا ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر آدمیوں کی گرفت مضبوط تھی۔ جلدی کرو، ایک آدمی نے دوسرے کو کہا۔ اسی وقت دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک آدمی چیخ کر زمین پر گرا۔ علینا نے آنکھیں کھولی اور سامنے روہیل کھڑا تھا، ہاتھ میں بندوق لیے، آنکھوں میں وحشت اور غصہ۔ جو بھی میری چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ باقی آدمیوں نے پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کی، مگر روہیل کے محافظوں نے انہیں گھیر لیا۔ لے جاؤ ان کمینوں کو۔ آدمیوں کو زبردستی پکڑ کر باہر لے جایا گیا۔ علینا ابھی تک سکتے میں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر خوف ابھی بھی تھا۔ روہیل نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، اب تم سمجھی کہ میں تمہیں یہاں کیوں روکے تھا؟ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلے صبح نیلو تک خبر پہنچی تھی کہ اگر اس کے آدمی ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ روہیل ملک، یہ تو میرے اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور نکلا۔ اس نے گہری سانس لی اور سگریٹ کا کش لیا۔ مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بچی۔ وہ مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ زہر سے بری ہوئے تھے۔ اب میں ایسا وار کروں گی کہ روہیل بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اس نے تمہیں بچایا یا برباد کیا۔ دوسری جانب رحیلہ بیگم یہ سب سن کر غصے سے تل ملا اٹھی۔ یہ لڑکی اس گھر کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کچھ ایسا کرنا ہوگا جو روہیل کو خود مجبور کر دے کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا اور نیلو کو کال ملا دی۔ ہمیں بات کرنی ہے۔ نیلو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بالکل بیگم صاحبہ، مجھے بھی آپ ہی کا انتظار تھا۔ دوسری جانب
روہیل جانتا تھا کہ یہ سب یہاں ختم نہیں ہوا اور اب وہ نیلو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ نیلو اور رحیلہ بیگم کے درمیان خفیہ ملاقات ہو رہی تھی۔ دونوں خواتین کے چہروں پر تلخ مسکراہٹیں تھی، مگر اندر ہی اندر دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تم نے مجھے خود فون کیا بیگم صاحبہ، نیلو نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ رحیلہ بیگم نے نفرت سے نظریں گھمائی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں نیلو، مگر ہمارے مقاصد ایک جیسے ہیں۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی سے نکلنی چاہیے۔ نیلو نے کہہ کر لگایا، تو آپ آخر مان ہی گئی کہ آپ کے بیٹے کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی نہ کوئی جذبات ضرور ہے۔ رحیلہ بیگم کی مٹھیاں بیچ گئیں۔ روہیل کو کوئی لڑکی قابو میں نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ اسے تمہاری باتوں کے خلاف اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہے، نیلو نے طنزیہ کہا۔ رحیلہ بیگم کی آنکھیں سرد ہو گئی۔ تم اسے واپس لے جا سکتی ہو نیلو۔ نیلو کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ایسی چال چلوں گی کہ روہیل خود اپنے ہاتھوں سے اسے میرے حوالے کر دے گا۔ رحیلہ بیگم نے غور سے نیلو کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کیا منصوبہ ہے؟ نیلو آگے جھکی اور سرگوشی کی، ہمیں اسے داغدار بنانا ہوگا۔ رات کا وقت تھا، حویلی میں خاموشی چھائے ہوئی تھی۔ علینا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ابھی باقی تھا۔ نیلو کے آدمی اندھیرے میں دبے قدموں سے حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب روہیل بے چینی سے اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں اس لڑکی کو کب تک اپنے ساتھ رکھوں گا؟ اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کے موبائل پر ایک میسج آیا، باس فوراً حویلی آ جائیں، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ روہیل کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ حویلی کے اندر علینا بے خبری میں اپنی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ رک گیا۔ سامنے نیلو کے دو آدمی کھڑے تھے، چہروں پر نقاب اور ہاتھوں میں ہتھیار۔ علینا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ تم کون ہو؟ ایک آدمی ہنسا، ہم وہ ہیں جو واپس تمہیں وہاں لے جانے آئے ہیں جہاں تمہاری جگہ ہے۔ علینا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، اتنی آسانی سے نہیں گڑیا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کا سامنا روہیل ملک سے تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور روہیل اندر داخل ہوا۔ نیلو کے آدمیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں کسی نے مرنا ہے تو بتا دو، روہیل کی آواز میں صفاقی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے آدمیوں نے نیلو کے بھیجے گئے گنڈوں کو گھیر لیا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم میرے ہی گھر میں آ کر یہ سب کر سکتی ہو؟ نیلو کے آدمی بوکھلا گئے۔ باس ہمیں مجبور کیا گیا تھا۔ کیا؟ نیلو نے ہمیں بھیجا تھا، مگر حکم کسی اور کا تھا۔ روہیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ کون آدمی؟ ڈر سے لرزنے لگا رحیلہ بیگم۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ علینا نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا؟ روہیل کے چہرے پر ایک پل کے لیے سکتہ چھا گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں باس، ہمیں رحیلہ بیگم نے خود کہا تھا کہ اس لڑکی کو یہاں سے لے جانا ہے۔ روہیل کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میری ماں، میری اپنی ماں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے علینا کی طرف دیکھا۔ وہ سہم کر کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ کیا میں واقعی اس کی زندگی میں بربادی بن رہی ہوں؟ اگلے لمحے روہیل نے غصے سے اپنی ماں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماں، یہ آپ نے کیا کیا؟ رحیلہ بیگم نے پرسکون انداز میں چائے کا گھونٹ لیا جو ضروری تھا۔ آپ نے نیلو کے ساتھ مل کر میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ رحیلہ بیگم نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں اور تمہیں خود برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں۔ روہیل کی مٹھیاں سخت ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں ماں، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ خون کا رشتہ ہمیشہ سب سے مضبوط نہیں ہوتا۔ رحیلہ بیگم کی آنکھوں میں پہلی دفعہ ہلکی سی لرزش آئی، مگر وہ سنبھل گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ روہیل نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے ماں، اب میں ثابت کروں گا۔ اور اسی لمحے اس نے سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح پورے شہر میں خبر پھیل چکی تھی۔ روہیل ملک نے ایک یتیم لڑکی سے نکاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیلو اور رحیلہ بیگم کے چہروں پر تو جیسے حیرت اور غصے کی آمیزش تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیلو نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ رحیلہ بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے واقعی وہ کر دکھایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب علینا حیرت اور الجھن کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا میں واقعی اس زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہوں؟ اور روہیل نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں علینا، اب تم صرف میری ہو۔ پورا شہر اس خبر سے گونج اٹھا تھا۔ ہر جانب ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ روہیل ملک، جو عورتوں کو صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا، ایک یتیم اور کوٹھے سے بچائی گئی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ نیلو غصے میں اپنی کرسی پر بیٹھی سگریٹ کے کش لگا رہی تھی۔ یہ لڑکا آخر چاہتا کیا ہے؟ رحیلہ بیگم کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ ان کی مرضی کے خلاف جا سکتا ہے، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب حویلی میں ماحول عجیب سا تھا۔ روہیل پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو واضح کر رہا تھا کہ وہ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ علینا، جو اب تک حیرت کے عالم میں تھی، ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ روہیل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔
پھر آہستہ سے کہا کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو بتا دیا جائے کہ تم کوئی کمزور لڑکی نہیں ہو بلکہ ایک عزت دار عورت ہو۔ علینا نے نظریں جھکا لی۔ مگر میں تمہارے قابل نہیں، میں بس، روہیل نے سختی سے کہا۔ یہ فیصلہ میں کروں گا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی مگر خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں تھا۔ نیلو نے آخری چاہ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر میں اسے مار نہیں سکتی تو میں اسے اس کی محبت میں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ نکاح کی رات حویلی میں مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ میڈیا کو سختی سے روکا گیا تھا مگر خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ علینا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی مگر اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا میں واقعی اس سب کے قابل ہوں؟ وہ ایک شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہی لڑکی جسے ایک زمانہ طوائف سمجھ چکا تھا آج ایک امیر گھرانے کی بہو بننے جا رہی تھی۔ مگر نیلو اور رحیلہ بیگم کا وار ابھی باقی تھا۔ نکاح کے عین وقت حویلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ روہیل غصے میں بولا۔ نیلو نے ایک ویڈیو سب کے سامنے چلا دی، ایک جھوٹی ایڈٹ شدہ ویڈیو جس میں علینا کو نیلو کے آدمیوں کے ساتھ ہنستے اور بات کرتے دکھایا گیا تھا جیسے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ شامل رہی ہو۔ رحیلہ بیگم نے فوراً موقع دیکھا۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمیں برباد کر دے گی؟ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ یہ تو سب پلان تھا، یہ لڑکی نیلو کی ہی تھی۔ روہیل کو بے وقوف بنایا گیا۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جھوٹ ہے مگر اب سب اس کے خلاف جا رہے تھے۔ روہیل نے خاموشی سے سب کو دیکھا، پھر وہ نیلو کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ پورا حال ساکت ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ روہیل کی آواز گونجی۔ نیلو چیخ کر بولی، ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ روہیل نے سختی سے کہا، ثبوت؟ تم جیسے لوگ سچائی کو خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر میرے یقین کو نہیں۔ وہ علینا کی طرف مڑا۔ تمہیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مجھ پر یقین کر رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ محبت ثبوت نہیں مانگتی۔ اور اسی لمحے نکاح مکمل ہو گیا۔ نیلو کی آخری چال بھی ناکام ہو چکی تھی۔ رحیلہ بیگم خاموش تھی مگر ان کی آنکھوں میں واضح شکست تھی، اور علینا وہ جان چکی تھی کہ محبت کو حاصل کرنا آسان نہیں مگر جب کوئی اسے سچے دل سے قبول کر لے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اس رات محبت جیت گئی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا مگر اس حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو مہمان سرگوشیوں میں علینا کے خلاف باتیں کر رہے تھے اب حیران کھڑے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ روہیل ملک جو اپنی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا آج سب کے سامنے اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ نیلو کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے اتنی بڑی چال چلی تھی مگر سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں، وہ خود سے بڑبڑائی۔ رحیلہ بیگم جو اب تک خاموشی سے کھڑی تھی ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ روہیل ان کی آواز میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ روہیل نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ جی ماں، تم نے واقعی یہ نکاح کر لیا میری مرضی کے خلاف؟ روہیل نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، ماں میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ رحیلہ بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ایک بازارو لڑکی کو بہو بنا کر لائے ہو؟ علینا کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ ضبط کر گئی۔ روہیل نے آہستہ سے کہا، ماں اگر آپ اسے بازاری لڑکی کہہ کر اپنی تسلی کر سکتی ہیں تو شوق سے کر لے مگر میرے لیے وہ میری عزت ہے۔ رحیلہ بیگم چند لمحے ساکت رہی، پھر تنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تو اب تمہیں عزت کا خیال آنے لگا؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے تم نے چند دن پہلے طوائف سمجھ کر مسترد کر دیا تھا؟ ہاں، اور شاید اسی دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ روہیل کی آواز میں افسوس جھلک رہا تھا۔ علینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جو میری جانب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا؟ نیلو نے موقع دے کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیگم صاحبہ، آپ کا بیٹا پوری دنیا کے سامنے اس لڑکی کا غلام بن چکا ہے۔ سوچ لیں، اگر آج آپ اسے معاف کر دیں گی تو کل وہ آپ کے منہ پر دروازہ بند کر دے گا۔ رحیلہ بیگم نے تیز نظروں سے نیلو کی جانب دیکھا۔ تم چپ رہو۔ نیلو نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بیگم صاحبہ، رحیلہ بیگم نے لمبی سانس لی اور روہیل کو بغور دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس فیصلے کے ساتھ خوش رہو گے تو ٹھیک ہے مگر ایک بات یاد رکھنا روہیل، اگر یہ لڑکی تمہیں برباد کرے تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گی اور ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ علینا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ یہ سب حقیقت ہے، میں واقعی روہیل ملک کی بیوی بن چکی ہوں۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور روہیل اندر آیا۔ علینا فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، روہیل نے آہستہ سے کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی مگر نظریں جھکا لی۔ روہیل نے قریب آ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں تھا مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم کمزور نہیں ہو۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ تم نے کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں صحیح فیصلہ کیا ہے۔ علینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور مگر ایک بات طے ہے، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ علینا کی سانس اٹک گئی۔ یہ سب سچ ہے،
روہیل نے اس کے ہاتھ تھام لیے. ہاں یہ سچ ہے. نیلو جو آج تک یہ کھیل کھیل رہی تھی اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی، مگر اس دفعہ اس کے سامنے روہیل تھا. اگر تم نے دوبارہ میرے یا میری بیوی کے خلاف کوئی چال چلی تو یاد رکھو تمہاری یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. نیلو کے چہروں پر خوف چھا گیا. یہ دھمکی ہے ملک؟ نہیں، یہ وعدہ ہے. چند دن بعد رحیلہ بیگم کے کمرے میں دروازہ کھلا. علینا اندر آئی اور خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. رحیلہ بیگم نے بنا دیکھے کہا، اب کیا لینے آئی ہو؟ علینا نے آہستہ سے کہا، بس آپ کی دعا. رحیلہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دعا دوں گی؟ آپ مجھے بددعا بھی دے سکتی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا. رحیلہ بیگم نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی. محبت میں جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے لڑکی، اور شاید میں اپنی انا ہار چکی ہوں. علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ رحیلہ بیگم نے سخت مگر نرم لہجے میں کہا، چلی جاؤ اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا. اور یوں ادھورے خواب کی کہانی مکمل ہوئی. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ نگہبان.